بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انکساری نہیں تشکر تھا، محبت کا تشکر۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میں تمہارے بارے میں کس طرح سوچتی تھی، کیا محسوس کرتی تھی۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ میں تمہارے لیے راستے میں پڑے ہوئے تنکے سے بھی زیادہ حقیر ہوں، لیکن جب تم نے مجھے پہچانا، میرے لیے تشویش کا اظہار کیا، تو مجھے احساس ہوا کہ تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت تھی۔ تم نے میرے بارے میں کچھ سوچا تھا، میرے بارے میں فکر مند ہوئے تھے۔ تب میں اندر ہی اندر اپنی نظر میں بہت اونچی، بہت معزز، بہت آبرو مند ہو گئی۔ میری نظر میں تو ویسے بھی ہر آدمی اس وقت تک بہت اونچا، بہت معزز اور بہت آبرو مند رہتا ہے جب تک وہ اپنی کسی حرکت اور عمل کے ذریعے اپنے آپ کو ذلیل اور ہیچ ثابت نہ کر دے۔ میں نے کہا، اوروں کی بات میں نہیں جانتی۔ وہ بولی، میں نے تو اپنی بات کی ہے، میں تو اپنی بات کر رہی تھی۔ میں تو ایک راندہ درگاہ قسم کی عورت ہوں نا، چپکے چپکے دل میں تم سے پیار کرتی تھی، لیکن تم سے ایک لفظ بھی کہنے کی جرت اپنے اندر نہیں پاتی تھی۔ زمانہ اگر میرے شب و روز کا حساب کرنے بیٹھے تو مجھے طوائف، فحشہ، بد چلن، آبرو باختہ اور نہ جانے ایسے کون کون سے القابات سے نوازے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں ان کی مستحق بھی ہوں، لیکن تمہارے سامنے آتی تھی تو میں اندر ہی اندر اپنے آپ کو 16 سال کی معصوم اور اچتی لڑکی محسوس کرتی تھی۔ تم سے کچھ بھی تو کہنے کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ تم میرے لیے آسمان کی رفتوں میں جلملاتے ہوئے کسی بہت ہی روشن ستارے کی طرح تھے، اور میں خود اپنی نظروں میں زمین پر پھیلا ہوا کیچڑ تھی۔ میں عجیب سے انداز میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ ہنسی اپنے آپ پر تھی، نہ جانے کیا بات تھی، اتفاق تھا یا میری اپنی لاشعوری طلب کا نتیجہ تھا کہ میری قسمت میں راندہ درگاہ قسم کی عورتیں ہی لکھی تھیں۔ اس قبیل کی عورتیں بہت ہی تھوڑے وقت میں مجھ پر فریفتہ ہو جاتی تھیں، اور سچی بات یہ تھی کہ مجھے بھی کشش انہی میں محسوس ہوتی تھی۔ کچی عمر کی، کچے ذہن کی، چھوئی موئی سی نظر آنے والی لڑکیاں مجھے کبھی اپیل نہیں کرتی تھیں، دل ان کی طرف کھینچتا ہی نہیں تھا۔ شاید لڑکپن سے ہی دل و دماغ میں کوئی خرابی بیٹھ گئی تھی، شاید مجھ میں تاب انتظار نہیں تھی۔ بند دریچوں پر مدتوں دستک دیتے رہنے، تب کوئی پٹتا ہے اور پھر بھی کہہ نہیں سکتے اندر کتنی گھٹن ہو، کتنے کمپلیکس ہوں۔ بے در و بام میدانوں میں سفر کے لیے تمہیدیں نہیں باندھنا پڑتی، مدتوں دستکیں نہیں دینا پڑتی، ان میں پیچ در پیچ راستے نہیں ہوتے۔ جو بات ہوتی ہے سیدھی اور صاف ہوتی ہے۔ لڑکپن میں صرف رحیلہ ایک ایسی لڑکی تھی جو جنون بن کر ذہن پر سوار ہوئی تھی، اور وہ راندہ درگاہ قسم کی چیز نہیں تھی، تیز ترار بہت تھی، بہت اونچی چیز تھی، لیکن سیب سے نکلے ہوئے موتی کی طرح شفاف اور آبدار۔ اس سے تعلق خاطر کے دوران کبھی خواہشوں کے گھوڑے بیلگام نہیں ہوئے تھے، لیکن اب وہ بھی ایک طلاق کی مار سہ آئی تھی، لیکن کمبخت اب پہلے سے زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں کوئی ٹیڑھ تھی، ضرور جب کسی کو دل سے اتر جانا چاہیے تھا، اس وقت وہ دل میں کھب جاتی تھی۔ ہنی کہہ رہی تھی، اس وقت میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی جب تم نے مجھے پہچانا تھا۔ میری ماں بھی شاید اس بدلی ہوئی شکل اور اس روپ میں مجھے نہ پہچان پاتی جو دن رات کی محنت سے مجھے دیا جا رہا تھا۔ ماں کے ذکر پر یاد آیا، میں نے جلدی سے کہا، مجھے ان کی موت کا بہت افسوس ہوا تھا۔ کس نے قتل کیا تھا انہیں قتل نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے لہجے میں افسردگی آ گئی۔ یہ ایک افسوسناک اتفاق ہے، انہیں ریڈ ڈاٹ والوں کی تحویل میں رہنے کے دوران ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ گو کہ ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن رابطہ بالکل اس طرح تھا کہ میں کبھی کبھار انہیں چلتے پھرتے، اپنے چھوٹے موٹے کام کاج کرتے ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھ سکتی تھی، ان سے بات بھی کر سکتی تھی۔ ان پر کوئی تشدد وغیرہ نہیں کیا جا رہا تھا، انہیں وہ صرف مجھے بلیک میل کرنے کا ایک ذریعہ بنا کر ساتھ لے گئے تھے۔ اگر میں ان کے ساتھ تعاون نہ کرتی تب وہ ضرور ان پر تشدد کرتے اور آخر کار انہیں مار ڈالتے۔ لیکن یہ قصہ کیا ہے؟ مجھے سب کچھ شروع سے بتاؤ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تمہاری شکل بدل جانے کا کیا قصہ ہے؟ یہ ریڈ ڈاٹ کیا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ تمہیں
کیوں اغوا کیا گیا تھا؟ یکدم ہی کئی سوالات میری زبان پر آ گئے۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ ریڈ ڈاٹ کیا ہے، میں نے بھی بس ان لوگوں میں رہنے کے دوران یہ نام ہی سنا ہے۔ بہرحال اپنے انداز و اعتبار سے یہ کوئی تنظیم ہی لگتی ہے، لیکن اس کا کوئی سر پیر میری سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بھی میرے قریب ہی دیوار سے لگ کر کھڑی ہوتے ہوئے سرگوشی میں بولی، کیا مافیا قسم کی کوئی چیز ہے؟ میں نے پوچھا۔ مافیا کے بارے میں مجھے بہت زیادہ اور حقیقی معلومات تو نہیں، وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، لیکن کہانیوں کتابوں میں جتنا کچھ پڑھا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ریڈ ڈاٹ شاید اس سے کہیں آگے کی کوئی چیز ہے۔ مافیا تو بس کچھ ایسا امیج ہے نا کہ بہت بڑی عالمگیر تنظیم ہے، بہت اونچے مقامات تک اس کے پنجے گڑے ہوئے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان کی سرگرمیاں ناجائز تجارت، منشیات کے کاروبار اور اسلحے کی تجارت کی گرد گھومتی ہیں، اور اس سلسلے میں جتنی دہشت گردی کی ضرورت پیش آتی ہے وہ بے دریغ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہاں تقریباً ایسا ہی معاملہ ہے، میں نے کہا، لیکن ریڈ ڈاٹ ہر معاملے میں اس سے بہت آگے معلوم ہوتی ہے۔ ہنی جرجری سی لے کر بولی، میرا خیال ہے میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان پائی، کچھ بھی نہیں دیکھ پائی، اس کے باوجود میری عقل دنگ ہے۔ ان کا کیا سائنٹیفک طریقہ کار ہے، کیا کیا ایجادات ہیں ان کے پاس معلوم نہیں، اس میں کس قوم کے لوگ شامل ہیں، یہ کہاں سے آئی ہے، اس کی جڑ کہاں ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں جان سکی۔ اس کے باوجود ان کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور ہوں۔ میرے کان اس کی سرگوشی نما آواز پر لگے ہوئے تھے اور مجھے اپنی خون کی گردش کچھ تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے یوں گہری سانس لی کہ ذرا بھی آواز پیدا نہ ہونے پائے، پھر سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولی، اب یہی دیکھ لو کہ کاسمیٹکس سرجری کے ذریعے شکل بدل گئی۔ ایک ہفتے تک میرے چہرے پر کاسمیٹک سرجری کا عمل جاری رہا، صرف آنکھوں کو نہیں چھیڑا گیا کیونکہ وہ ویسی ہی تھیں جیسی انہیں مطلوب تھیں، اور انہی آنکھوں کی وجہ سے تم نے مجھے پہچان لیا۔ وہ اندھیرے میں میری طرف دیکھ کر بالہانہ سے انداز میں مسکرائی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، وہ ایک نہایت شاندار اور جدید ترین آپریشن تھیٹر تھا جہاں میری کاسمیٹک سرجری کی گئی۔ وہاں ایسے جدید آلات اور مشینری موجود تھی جن کے مجھے نام تک معلوم نہیں، اور شاید تم بھی ان کا تصور نہ کر سکو، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کاسمیٹک کلینک اور آپریشن تھیٹر تھا کہاں۔ میرے چہرے کی تبدیلی کا عمل مکمل ہونے اور کانوں کے پیچھے سرجری کے بعد نشانات درست ہونے میں 1 ماہ لگ گیا۔ اس کے بعد 1 ماہ تک میری برین واشنگ کی جاتی رہی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنے ماضی کے کسی دوست، شناسا یا کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے والے کو پہچانوں۔ اس مقصد کے لیے دوائیں، آلات، نفسیاتی حربے اور تمام جدید ترین تکنیکیں استعمال کرنے کے علاوہ مجھے ہپنوٹائز بھی کیا گیا۔ ابتدا میں چند دن کے لیے واقعی میں اپنی یادداشت تقریباً کھو بیٹھی تھی، لیکن اس بات کا شاید تمہیں بھی اندازہ نہ ہو کہ میں انتہائی مضبوط قوت ارادی کی مالک ہوں۔ میں مسلسل مزاحمت کرتی رہی، یوں مکمل برین واشنگ سے بچ گئی، لیکن میں نے عافیت اسی میں محسوس کی کہ یہ بات ان پر ظاہر نہ ہونے دوں۔ ان کے سامنے میں واقعی ایسی بن گئی جیسے میرا برین مکمل طور پر واش ہو چکا ہے اور میں ان کے اشاروں پر ناچنے والی کٹ پتلی بن چکی ہوں۔ وہ اپنے اس کارنامے پر بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے اندھیرے میں بھی اس کی مسکراہٹ بڑی روشن محسوس ہوئی۔ یہ کام کتنا مشکل تھا اس کا اندازہ تو حقیقتاً اسی کو ہو سکتا تھا جو اس تجربے سے گزر کر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، پھر 1 مہینے تک مجھے پرنسس تہمینہ کے انداز میں نشست و برخاست اور سٹیج شو پیش کرنے کی تربیت دی گئی، جو میرے لیے زیادہ مشکل کام نہیں تھا کیونکہ میں بنیادی طور پر ڈانسر ہی تھی۔ یہ سب کام کہاں ہوتے رہے اور کون مرد اور عورتیں میرے پاس آتی رہیں، اس طرح کی کوئی بات مجھے نہیں معلوم، اس لیے اس سلسلے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ لیکن یہ سوال تو میں کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا کہ آخر وہ یہ سب تردد کس لیے کر رہے تھے اور اس کے لیے ان کی نظر انتخاب تم پر ہی کیوں پڑی تھی؟ میں نے کہا، ہاں، اس سوال کا کچھ جواب تو میں نے مختلف لوگوں کی اچٹتی ہوئی باتوں سے اخذ کیا ہے جو مختلف مواقع پر میرے کانوں میں پڑتی رہیں۔ دوسرے میں نے اپنے طور پر بھی کچھ اندازے لگائے۔ پرنسس تہمینہ تو واقعی اس دنیا میں موجود تھی، یہ تو تمہیں بھی معلوم ہوگا۔ وہ ایک ورلڈ کلاس ڈانسر اور ان کی اعلی کار تھی، ان کے لیے بہت بڑے کام انجام دیا کرتی تھی، لیکن پھر نہ جانے کیوں، کب اور کس طرح وہ ریڈ ڈاٹ سے باغی ہو گئی۔
گئی۔ اس دوران وہ اپنی انفرادی حیثیت میں بھی خاصی طاقتور اور اپنی دانست میں اس پنجرے سے پرواز کرنے کے قابل ہو گئی تھی، لیکن پرواز کے آغاز میں ہی اسے ہلاک کر دیا گیا۔ اس کی خوبصورت لاش کو نہ جانے کب بحر الکاہل کی مچھلیاں کھا چکی ہیں۔ نہایت خاموشی سے میں اس کی جگہ لے چکی ہوں۔ اسی کا پاسپورٹ اور اسی کے کاغذات اور اسی کی تمام شناختی چیزیں میرے لیے استعمال ہو رہی ہیں، لیکن ایک ایک پل میری نگرانی ہو رہی ہے، میری ہر بات سنی جاتی ہے، اپنی ذرا ذرا سی حرکت کے لیے مجھے ہدایت ملتی ہیں اور میں انہی کے مطابق ہر قدم اٹھاتی ہوں۔ لیکن اس رات تم مجھے حسنہ کے نام سے ٹکرائی تھی، میں نے یاد دلایا۔ وہ میری بوکھلاہٹ کا نتیجہ تھا۔ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے گویا ایک قسم کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ قسمت کا عجیب تماشا تھا کہ مجھے ہر حال میں تم سے دور رہنے کی تلقین کی گئی تھی، لیکن تم ہی اس تاریک گلی میں مجھ سے آن ٹکرائے۔ میں چند لمحے کے لیے ہدایت نہیں لے سکی تھی۔ میں نے اپنے ہی طور پر محسوس کیا کہ شاید ان مشکوک سے حالات میں میرا تم سے پرنسس تہمینہ کی حیثیت سے ملنا مناسب نہ ہو۔ تم نے اس حیثیت سے مجھے پہچانا بھی نہیں تھا، اس لیے فوری طور پر میں حسنہ بن گئی۔ یہ میری غلطی تھی۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں پرنسس تہمینہ کی حیثیت سے بھی اپنا تعارف کرا دیتی، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن بس وہ خواہ مخواہ بخلاہٹ میں ایک حماقت سرزد ہو گئی۔ مگر میری اس غلطی کو معاف کر دیا گیا تھا، کیونکہ ایک تو اس سے حالات میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، دوسرے میں تمہارے سامنے اس سے صاف ہی مکر گئی تھی۔ ان کے خیال میں بس اتنا ہی کافی تھا، انہوں نے اس معاملے کی کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ اصل اہمیت تو بس اس بلیک باکس کی تھی جو ان کے ہاتھ میں آتے آتے پھر نکل گیا، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ زیادہ قصور اینن کا تھا جو صحیح وقت پر مقررہ جگہ پر نہیں پہنچ سکا تھا جہاں مجھے باکس اس کے حوالے کرنا تھا۔ اس باکس کا کیا قصہ ہے؟ اس نے ریڈ ڈاٹ کے ساتھ مجھے بھی پریشان کر رکھا ہے۔ آخر اس میں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ وہ ہمارے ملک کے نہ جانے کن کن اہم آدمیوں کے ہاتھوں میں سے ہوتا ہوا آخرکار اس ریٹائرڈ DIG احمد شجاع کے پاس پہنچ گیا تھا۔ معلوم تو شاید اسے بھی نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے، لیکن اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بہت اہم چیز ہے اور اس کے لیے سر دھڑ کی بازیاں لگی ہوئی ہیں۔ اس نے اسے کہیں چھپا دیا تھا۔ احمد شجاع ایک کرپٹ آدمی تھا۔ پہلے اسے کسی ذریعے سے روپے کا لالچ دیا گیا، لیکن نہ جانے وہ نہیں مانا، حالانکہ روپیہ اس کی کمزوری تھا۔ ہو سکتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ پیشکش زیادہ سے زیادہ کتنی اونچی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس دوران ریڈ ڈاٹ والوں نے اس پر دوسرا حربہ آزمانے کی کوشش کی۔ اس کی دوسری بڑی کمزوری عورت تھی۔ وہ ہوٹل میں پہلے دن میرا پہلا شو دیکھتے ہی مجھ پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ بے باک اتنا تھا کہ اسی روز میرے میک اپ روم میں تنہائی میں پہلی ملاقات میں ہی اس نے مجھے پیشکش کر دی کہ جب تک میں پاکستان میں ہوں تب تک اگر میں اس کی داشتہ بن کر رہوں تو وہ مجھے کسی بھی بڑے سیٹ سے زیادہ فائدے پہنچا سکتا ہے۔ اس نے مجھے گارڈن ٹاؤن میں وہ کوٹھی بھی تحفے میں دینے کی پیشکش کی جہاں میں تھوڑی دیر کے لیے تمہیں لے گئی تھی۔ مجھے جو ہدایت ملی ہوئی تھی ان کے مطابق میں نے اس سے کہہ دیا کہ مجھے اس کی پیشکش قبول ہے، مگر اس کے عوض مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف وہ بلیک باکس میرے حوالے کر دے۔ وہ بڑا بدماش اور بڑا چکر باز تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح مان گیا۔ اس کی شرط تھی کہ کوئی تیسرا فرد اس معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائے گا۔ ریڈ ڈاٹ کے لیے وہ ایک مکھی سے زیادہ اہم نہیں تھا، اسے کسی وقت بھی ہلاک کیا جا سکتا تھا، لیکن اندیشہ تھا کہ یہ راز وہ سینے ہی میں نہ لے جائے کہ اس نے بلیک باکس کہاں چھپایا ہوا ہے۔ بہرحال پروگرام طے ہو گیا کہ جو ہی باکس وہ میرے حوالے کر دے گا میں اس کی دی ہوئی کوٹھی میں جا کر رہنا شروع کر دوں گی اور روزانہ شو ختم کرنے کے بعد وہیں جا کر رات گزارا کروں گی۔ اس نے کوٹھی کی چابیاں بھی مجھے دے دی تھیں۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ حادثے میں مارا گیا۔ باکس وصول کرنے کے بعد اسے ویسے بھی ہلاک کر دیا جانا تھا کیونکہ اس نے ریڈ ڈاٹ والوں کا خاصا ناک میں دم کیا تھا۔ بہرحال اس رات حسب پروگرام میں شو ختم کرنے کے بعد اس کے ساتھ روانہ ہوئی۔ اس نے باکس اپنے خفیہ ٹھکانے سے نکال بھی لیا، لیکن پھر وقت پر نہ جانے کیوں اس کا ارادہ بدل گیا اور اس نے باکس مجھے دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے داشتہ بنانے سے بھی کم از کم ظاہری طور پر اس کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ اس کا ذہن بھی کسی شیطانی مشین کی طرح کام کرتا تھا، نہ جانے اس کے ذہن میں کیا منصوبہ آیا تھا۔ بہرحال ادھر ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ اینن بالکل غیر محسوس طور پر ہمارا تعاقب کرے گا تاکہ احمد شجاع
کہیں بدک نہ جائے کہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے، جو ہی وہ باکس میرے حوالے کرے گا اینن کسی بھی جگہ آگے آ کر وہ مجھ سے چھین لے گا اور احمد شجاع کا بھی قصہ ختم کر دے گا۔ مگر اس سارے پروگرام میں کئی طرح سے گڑبڑ ہو گئی، ادھر احمد شجاع کا ارادہ بدل گیا، ادھر اینن وقت پر نہیں پہنچ سکا اور مجھے عین وقت پر کام بگڑتے دیکھ کر باکس کے لیے احمد شجاع سے باقاعدہ دینگا مشتی کرنا پڑی، اور ادھر تم بیچ میں آن ٹپکے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یوں سب کچھ گڑبڑ ہو گیا اور ایک بار پھر وہ باکس نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کچھ نہ کچھ تھیاں تو کھلی تھیں، لیکن معمہ در معمہ کا سلسلہ ابھی چل رہا تھا۔ وہ بات تو درمیان میں ہی رہ گئی۔ میں نے کہا کہ انہوں نے تمہیں ہی پرنسس تہمینہ بنانے کا تردد کیوں کیا؟ ایک تو اس لیے کہ پرنسس تہمینہ بھی ایشیائی تھی اور میں بھی اس کی، اور میری رنگت، آنکھیں اور سراپا بالکل ایک جیسا تھا۔ میری اور اس کی تمام پیمائش تک ایک ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میں بھی بنیادی طور پر ڈانسر تھی۔ انہیں میری شکل میں در حقیقت صرف معمولی سی تبدیلیاں کرنی پڑیں، جن سے زمین آسمان کا فرق پڑ گیا۔ میری شکل یکسر تبدیل ہو گئی۔ اور اب تم کیا کچھ کر رہی ہو؟ میں نے دریافت کیا۔ مجھے ابھی کچھ زیادہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ بہرحال بڑے بڑے اہم سرکاری، غیر سرکاری لوگ اور بڑے بڑے سیٹھ میرے در دولت پر قطار در قطار حاضری دے رہے ہیں۔ مجھے ہدایت ملتی رہتی ہیں کہ فلاں سے فلاں تعلقات بڑھانے ہیں، فلاں سے رکھائی اختیار کرنی ہے۔ مزید ہدایت ملتی رہیں گی کہ کس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس سے کیا کام لینا ہے، کس کو کس حد تک آگے آنے کی ہدایت دینی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں ابھی کچھ اور پوچھنے ہی والا تھا کہ تہہ خانے میں بڑے زور کی کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ گہرے سکوت میں وہ آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ ہنی نے خوفزدہ ہو کر میرا بازو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ وہ شاید بے اختیار چیخ اٹھتی، لیکن میں نے بر وقت اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہنی کا خوف بھی لمحاتی تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے خوف پر قابو پا لیا تھا۔ میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میرا اندازہ درست ہی تھا، وہ اب اتنی خوفزدہ نہیں تھی۔ گہری مگر بے آواز سی سانس لے کر اس نے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ آواز سے مجھے اس کی نوعیت کا کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا۔ وہ ٹین کا کوئی ایسا ڈبہ گرنے کی آواز تھی جس میں کچھ بھرا ہوا تھا۔ وہ ڈبہ گر کر یقیناً 2-3 فٹ تک لڑکتا چلا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں اور ہنی دیوار سے چپکے رہے۔ ایک بار پھر چاروں طرف وہی سکوت چھا چکا تھا۔ میں نے ہنی کو وہیں ساکت رہنے کا اشارہ کیا اور خود دیوار سے الگ ہوئے بغیر گھوم کے بیسمنٹ میں داخل ہو گیا۔ ہم بیسمنٹ کے دروازے کے قریب ہی کھڑے تھے اور اس کے دروازے میں کوئی پٹ یا شٹر وغیرہ نہیں تھا۔ میرا پسندیدہ ترین مشین پسٹل میرے دائیں ہاتھ میں تھا۔ میرے لیے یہ ہلکی مشین گن کا کام دیتا تھا۔ مجھے کسی حد تک اندازہ تھا کہ آواز کہاں سے ابھری تھی۔ وہ یقیناً اسٹور اور ڈرائی کلیننگ پلانٹ کے درمیان کوئی جگہ تھی۔ دروازے سے اس کا فاصلہ خاصا تھا اور اندر گھوپ اندھیرا تھا۔ اندر بھی میں دیوار سے لگ کر ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ اندھیرے میں انسان دیوار کے ساتھ لگ کر کسی طرف بڑھے تو اس کا ہیبلا حرکت کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ میری آنکھیں تو اندھیرے میں دیکھنے کی کافی حد تک عادی تھیں۔ ویسے بھی اب تو مجھے اندھیرے میں کھڑے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسٹور روم کا آہنی دروازہ اور اس پر لگا ہوا بڑا سا تالا مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسٹور روم اور ڈرائی کلیننگ پلانٹ کے کمرے کے درمیان کچھ فاصلہ تھا۔ گلی سی بنی ہوئی تھی۔ وہاں جو کوئی بھی تھا وہ اس گلی میں موجود تھا۔ میری نامعلوم حس مجھے وہاں کسی کی موجودگی کی اطلاع بھی دے رہی تھی۔ اس گلی کی سیدھ میں پہنچ کر میں نے ایک گھٹنے کے بل کھڑے ہوتے ہوئے جیب سے اپنی ننھی اور چپٹی سی ٹارچ نکالی، جو سائز میں میری سب سے چھوٹی انگلی سے بھی چھوٹی تھی، مگر اس سے روشنی گویا چمکیلی دھوپ کی ایک تیز دھار کی صورت میں نکلتی تھی، اور اگر اچانک اندھیرے میں کسی کے چہرے پر پڑتی تھی تو ایک لمحے کے لیے وہ اندھا سا ہو جاتا تھا۔ اسے یہی محسوس ہوتا تھا جیسے روشنی کا یہ آبشار اس کی آنکھوں سے ہوتا ہوا کھوپڑی کے پار نکل گیا ہے۔ تاہم یہ روشنی زیادہ بڑے دائرے میں نہیں پھیلتی تھی۔ اس تنگ سی گلی میں مجھے ایک ہیبلا اسٹور روم کی دیوار کے ساتھ چپکا نظر آ گیا۔ مجھے قدرے اطمینان ہوا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اکیلا ہی معلوم ہوتا تھا۔ اسٹور روم یا دوسرے کمرے کے عقب میں بھی کوئی ہو سکتا تھا، لیکن اس کا امکان ذرا کم ہی تھا۔ اس شخص کو دور ہی سے بہتر طور پر دیکھنے کے لیے ٹارچ روشن کرنا ضروری تھا۔ اس کے جواب میں ادھر سے گولی بھی آ سکتی تھی۔ اس کے لیے تیار رہتے ہوئے میں نے ناخن
ناخن سے ٹارچ کا ننھا سا بٹن دبایا، دوسرے ہاتھ کی انگلی ٹریگر کو بھی تقریباً دبا ہی چکی تھی۔ روشنی کی دار اس شخص پر پڑی مگر جواب میں میری طرف گولی نہیں آئی۔ کھکھیائی ہوئی سی آواز آئی۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ شخص دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر معلوم ہوتا تھا، سفید کرتے پجامے میں تھا۔ میں اس کی شکل نہیں دیکھ پا رہا تھا مگر مسکین سا ہی آدمی معلوم ہوتا تھا، تاہم میں نے اس کی مسکینی پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا اور مشین پسٹل جیب میں نہیں ڈالا۔